الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سچائی اور جھوٹ. اس کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو جھوٹ، فریب، دھوکہ، ان جیسی چیزوں کا علم نہیں دیا، بلکہ ابلیس نے آ کر آدم علیہ السلام سے پہلی دفعہ جھوٹ کہا. آدم علیہ السلام کو جھوٹ کیا چیز تھی پتہ نہیں تھا، اور وہ بہکاوے میں آ گئے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر گواہی دیتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھی گئی تھی. پہلی بات کہ جھوٹ بولنا یہ آدم علیہ السلام کی صفت نہیں، یا پھر یہ انسانی فطرت نہیں ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سچائی کی گواہی دیتے. چلیے اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. جھوٹ کی مذمت. یاد رکھیے، جھوٹ بولنا یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالی نے فرمایا: انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے: عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سچائی کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. کیونکہ بے شک سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور نیکی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. آدمی جب تک سچ بولتا ہے اور سچی باتوں ہی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. اور جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ بے شک جھوٹ آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور گناہ آدمی کو جہنم میں لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. اور آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں ہی میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا افطرا اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے. او یری عینہ ما لم تر. یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کیا، یعنی جھوٹے خواب. او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی بات کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے: من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. جو شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ کہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے: لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر. جو شخص کسی آدمی کو اپنا باپ کہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسے آدمی نے کفر کیا. ومن ادعا قوما لیس له فیہم فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور کوئی شخص اپنی نسبت کسی قوم کی جانب کرے جبکہ وہ اس قوم میں سے نہ ہوں، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. آج کئی ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنی نسبت اس قوم کی جانب کرتے ہیں جن سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہوتا. وہ عجم ہوتے ہیں، اپنی نسبت عرب کی طرف کرتے ہیں. ان کا تعلق کسی خاندان یا کسی قبیلے سے نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ خود کو بڑا بتانے یک دنیاوی مفاد کے لیے اپنی نسبت اس قبیلے کی طرف یا اس خاندان کی طرف کرتے ہیں.
اور ہم میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کرے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اور اس نے کفر کیا، اور اس پر جنت حرام ہوتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹ کہنا تو گناہ ہی ہے، مگر وہ اور بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے جب ایک آدمی اپنے نسب یا خواب کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، اور جب ایک آدمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کہی ہو نہ کی ہو، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت اور بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچی بات کہنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔